الرسل وخاتم الأنبياء أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی کوئی نہ ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے خودی کو کر بلند جینا کہ ہر تقدیر سے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا
علاقہ بھر سے آئے ہوئے دینی مدارس کے عظیم طلباء کرام، دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مختلف شعبوں سے وابستہ معزز مہمانان گرامی قدر، اصلی تعلیم حاصل کر مختلف شعبوں میں وابستہ ہو کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، محترم و مکرم برادر محمد ہاشم صاحب نے ایک مرتبہ پھر برادری صغیر مونس داؤد کے ذریعے محبت بھرا پیغام بھیجا اور دل کی عطا گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرنے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی اور زندگی کے میلوں کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ نے ایک پر پھر آپ حضرات کے ایمان والے چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کا مجھے موقع دیا۔ کل جمعہ المبارک کا دن ہے، جتنے حضرات آئے ہوئے ہو تمام اپنی اپنی مساجد کے خطباء حضرات سے، ائمہ حضرات سے جو بات سنو گے وہی بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اور مجھ سے پہلے فخر السادات عظیم خاندان کے عظیم فرزند سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت وفیولہم اور حافظ عبد الباسط حسانی صاحب، اور اس سے پہلے اور بعد میں جتنے حضرات آئیں گے بہترین انداز میں حضور کی محبت میں آپ کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ گزشتہ سال جو گزرا ہے مسلمانوں پر ایک پریشانی اور زوال کا سال تھا، اور اس کے اثرات ہماری کاروباری زندگی میں، ہماری تعلیمی زندگی کے اندر اب بھی مرتب ہے۔ جو یہ کرونا وائرس ہوا اور دیگر مسائل پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے مدارس دینیہ بہت متاثر ہوئی، اور مدارس دینیہ سال میں ایک مرتبہ امتحانات سے پہلے امتحانات کے بعد اپنی کارکردگی ادارے کتنے بچے حافظ بنے، کتنے عالم بنے، کتنے نازلہ پڑھا، تو کارکردگی اہلیان علاقہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اور اعتماد میں اضافہ ہو اور ہمارا ادارہ اور ترقی کر سکے اور لوگوں کا تعاون اور دعائیں ملتی ہیں۔ تو پچھلے سال یہ پروگرام نہ ہو سکے اور مدارس اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو بچے چھٹی کر کے گھر گئے تھے، جب 3-4 مہینے کا تعلیم کے درمیان مدارس میں ان کے درمیان گیپ پڑا، فاصلہ رہا، تو بچے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ چھت پہ چڑھ کے شرارت کرتی، تو ماں باپ نے تنگ آ کر ان کو قرآن والی نسبت چھڑا دی اور ان کو اسکولوں کے حوالے کر دیا، کئیوں کو کاروبار میں لگا دیا، کئیوں کو کام سیکھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، اور جو بچے 15-15 20-20 بارے پڑھ کے گئے تھے وہ 4-5 مہینے میں بھلا گھر کی محنت اور مدرسے کی محنت ایک کیسے ہو سکتی ہے، وہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، استاد کو نئے سرے سے محنت کرتے ہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، رجب المرجب اور شعبان المعظم اور رمضان المبارک علاقے والے جو مدارس دینیہ کے ساتھ مخیر حضرات زکوٰۃ میں، مد میں، عشر کی مد میں تعاون کرتے تھے، وہ تعاون ساری محلوں میں، شہروں میں، لوگوں کے گھروں میں راشن کی صورت میں تقسیم تھی۔
اور لوگوں نے یہ سوچا کوئی نہیں کہ مدرسوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو میرا تقریباً دن کے اندر 3-4 مدرسوں سے اسی حوالے سے واسطہ رہتا ہے. اور یہاں بھی میرا 9:30 بجے تھا، میں ایک جگہ پہنچی 5 بجے ملتان، پھر وہاں سے پروگرام کرنے کے لیے آیا، پھر میں بھی آگے بھی جانا کے لیے. اس وقت مدارس دینیہ کا اہتمام سنبھالنے والے طلباء اکرام، ان کو تو چاہیے سہولت، ان کو تو چاہیے کھانا. جو دفتر کے اندر ایک محتمل بیٹھا ہوا ہے، انتظام چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کیا مل رہا ہے. آپ حضرات مخیر حضرات دکانداروں تک، محلے والوں تک آواز آ رہی ہے تو خدا را جس طرح اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے آپ کے بچے ہیں، تو مدارس کے اندر پڑھنے والے بھی آپ کے ازرا ہے. ان طلباء کرام کا خیال کیجیے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے نظام کائنات کو اللہ نے برقرار رکھا ہوا. ایک یہی واحد ذریعہ ہے کہ دنیا داروں کو، دین داروں کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرتا ہے. بیٹھے میرا شعبہ بولنے کا وہ شعبہ اس کا ہے، کیونکہ مجھے بھی اس کی لہر متاثر کر رہی ہے. یہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں، آپ ذرا سننے کی کوشش کریں، لیکن آپ کھڑے ایسی جگہ ہیں، ایک کان آپ کا گاڑیوں کا شور سن رہا ہے، ایک کان آپ کا عبدالرحمن کو سن رہا ہے. دو طرف کانی ایک طرف ہو جائے. تو میزبانوں سے بھی گزارش کروں گا، پچھلے سال بھی اسٹیج یہی لگا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام پہلے بھی کھڑی تھی، تو آپ بھی براڈ مائنڈڈ ہو جائیے، تھوڑا سا اسے وسیع کر لیں اور پیچھے سے کھیل لیں، یا تو بالکل اندر ہو جاؤ یا بالکل روڈ کے اوپر ہو جاؤ، اللہ مالک ہے. تو امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس پروگرام کے اندر یاشر صاحب اس پروگرام کے اندر محبت میں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اور آپ حضرات کوشش کرتے ہو نیا سے نیا چہرہ سامنے پیش کیا جائے. قرآن کریم کی میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے اس کے جز تلاوت کی ہے. فتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی بھلائی کے کاموں میں آپ مدد کریں. اگر آپ کو کوئی خیر کا کام بتلائے تو اس کے اندر 3 نیکی مت نکالیے. ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، توجہ کرنا میرے سامنے، ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کر کے نیکی کا سنبھالنا، اور ایک ہوتا ہے نیکی کر کے نیکی کا سنبھالنا، پھر سنبھال کر اس نیکی کو ساتھ لے کے جانا. ہم نیک دیکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. بیٹے کو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز کا تو پابند ہونا چاہیے، کوشش خود نہیں کرتے. 3 باتیں اپنی اولاد کو بچپن میں سکھلا دیجیے. نماز کی پابندی، بڑوں کا ادب جس میں ماں باپ بھی شامل، اور بڑوں اور چھوٹوں کی خدمت. کبھی بچہ آپ کا ناکام نہیں ہوگا، اور کبھی اولاد کا آپ کو دکھ نہیں دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، نیکی کرنا، نیکی کا کر کے سنبھالنا، اور پھر اس نیکی کو کفن میں اپنے ساتھ لے کے جانا. یہ آپ کی کام ہے. نیکی کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، بھلائی کر رہے ہیں، ساتھ اس کو جتا دی، اور ایسی جتائی اسے کھڑے کھڑے اسی کے پسینے میں اتنا پانی شرمندہ کر دیا اور سر اٹھانے کے قابل نہ ہوا، تو اس نے نیکی کی، ساتھ ہی نیکی ختم کر دی.
اور یاد رکھیے گا میرے جان، کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، کوئی کسی کے لیے برائی کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ خمیازہ میری غلطی کا اس کو بھگتنا پڑے گا، یا تو دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں، اگر نہ مرنے کے بعد تو بھائی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کبھی میں موضوع تو ذہن میں کچھ اور رکھتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے آپ اپنی زندگی کے مرحلے 20 سال 22 سال 23 سال، میں بیٹھوں 47 سال ڈبل، اور ساتھ اس سے بھی ڈھیر عمر کے میرے زیادہ بھی ہوں گے، تو آپ نے ابھی عمر کے حصے میں قدم رکھا، ہم یہاں سے گڑے میں گرے پھر اٹھے پہ آگے چل دیے، زندگی کے بڑے تلخ تجربے ہوئے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کے درد کا احساس کرنے والا، رات کو ہوٹل پر بیٹھ کے چائے پینے والا اور 2 بجے تک گھڑیاں دکھانے والا دوست نہیں ہوتا، یار بڑی دیر پہ ہی گھر چلا جائے گا، وہ دوست نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری زندگی لے کے آئے کہ زندگی کا ہر مرحلہ ہر شعبہ تمہیں کامل ہی کامل ملے گا اگر ہم وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کوئی کسی کا کیا نہیں بھولے گا قیامت کے اندر، اور بات دنیا کے اندر مثال کے طور پہ یہ آنکھ ہے، سامنے فرض کیجئے ایک درخت ہے جس پہ انار یا کوئی اور پھل لگا ہوا ہے، اس آنکھ نے دیکھا کہ پھل ہے، کبھی آنکھ نے پکڑا، آنکھ چل کے گئی، آنکھ نے پکڑا، کبھی آنکھ نے کھایا، آنکھ چل کے گئی، آنکھ نے پکڑا نہیں، آنکھ نے کھایا نہیں، آنکھ نے دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، پاؤں چمکے گئے، ہاتھ نے پکڑا، منہ میں چبایا، جس نے دیکھا وہ چل کے نہیں گئی، جو چل کے گئے اس نے پکڑا کوئی نہیں، جس نے پکڑا اس نے کھایا کوئی نہیں، جس نے کھایا اس نے رکھا کوئی نہیں، اور اندر گیا، اندر سے پیشاب پخانہ بن کے باہر نکل گیا۔ کام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سزا ہاتھ کو ملنی چاہیے تھی کہ آنکھ کو؟ سزا پاؤں کو ملنی چاہیے تھی کہ آنکھ کو؟ مالی نے دیکھا میرے باغ کا درخت، اور اس درخت کا انار توڑ کے لے کے بھاگ رہا ہے، اس نے دور سے مارا، ڈنڈا لگا کمر پہ، چوٹ کمر پہ لگی، آئی منہ میں کی آنسو آنسو، غلطی ہوئی۔ اگلا میزبان میرا بیٹھا ہوا ہے، اس نے فرضی 11:30 تک آ جائے، اگلے میزبان کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ڈرائیور میں آج 2 ڈرائیور لے کے چلو، 2 ڈرائیور، اور 3 راتیں میں نے موٹر وے پہ گزاری ہیں، 3 راتیں۔ چنیوڑ کتنا سفر ہے؟ بیرا کتنا؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ کا، حافظ آباد اور بیرا، میں نے 9 گھنٹے 20 منٹ کے اندر سفر کیا، 9 گھنٹہ۔ چنیوڑ کا سفر 6 گھنٹے میں کیا، اور خانے وال سے پیرووال کا سفر 8.5 گھنٹے کے اندر کیا۔ دل انسان کو بچے کوئی دعا کرا دے کوئی بات نہیں۔ تو انسان اگر غلطی کرتا ہے تو بھائی کی غلطی کا خمیازہ بھائی نہیں بھگتے گا، اسے بھگتنا پڑے گا۔ انسان کے اندر جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے کہتا ہے ہمارے کے ربا، اور جب نفع ہو جائے کاروبار چل جائے کہتا دن رات بھی محنت کا نتیجہ نہیں۔ خدا وحدہ لا شریک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا اور تربیت فرما کے بھیجا، فرمایا اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، نبیوں کی تربیت خدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، جناب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر جب بیماری نے حملہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکوہ نہ کیا بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔
ظہر الفساد فی البر والبحر، بس خشکی پر اور پانی پر، تری پر اور خشکی پر جتنے فساد ہو رہے ہیں، اے انسانوں یہ تمہاری شامت اعمال ہے۔ جناب مولانا حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ سے ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ فیصلہ باد کے بازار میں چلے جاؤ، آلو 20 روپے کلو، مٹر 20 روپے کلو، پیاز 100 روپے کلو۔ اگلے دن چلے جاؤ، مٹر 40 روپے کلو، پیاز 150 روپے کلو ہو گئے، چیزوں کے نرخ بڑھ گئے۔ ابا جی کیا بات ہے؟ لگتا ہے مافیا کا قبضہ آ گیا۔ ابا جی حکومتوں نے اپنی حکومت چمکانے کے لیے ریٹ بڑھا دیے۔ قربان جاؤ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمانے لگے بیٹے نہ حکومتوں نے کیا نہ مافیا نے کیا، پروردگار عالم کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس ترازو کے 2 پلڑے ہیں اور ترازو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، ایک پلڑے کے اندر انسان کے نیک اعمال ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر انسان کے نیک اعمال ہے، دوسرے پلڑے کے اندر کھانے پینے والی استعمال کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے نیک اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ مارکیٹ میں چیزوں کے نرخ گھٹا دیتا ہے۔ جب انسان کے اعمال آسمان پر اچھے نہیں جاتے تو نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے اور کھانے پینے استعمال کرنے والی چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ انسان کی شامت اعمال کی وجہ سے پروردگار عالم مارکیٹ میں چیزوں کو بڑھا دیتا ہے۔ غلطی میں نے کی، نحوست چیزوں پہ پڑی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، وہ ماں جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، وہ ابا جو مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتا اور کہتا ہے میری اولاد ولی اللہ پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، باپ شراب نہیں چھوڑتا، باپ جوئے میں پیسہ لگانا نہیں چھوڑتا اور کہے میرا بیٹا حلال کما کے لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا محمد حسن مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے فرماتے ہیں میں ہر سال رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر جنرل محمد ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ کے نواسے کی ختم قرآن پہ جاتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت جی آؤ میں آپ کو اپنے گھر کی کارگزاری سناؤں کہ تقویٰ میرے اندر سے کہاں سے آ گیا، یہ پرہیزگاری میرے اندر کہاں آ گئی، یہ اللہ میرے اندر کہاں سے آ گئی۔ حضرت جی رحمت اللہ نے اللہ اکبر، حضرت جی فرمانے لگے بتا کیسے آئی ہے؟ کہنے لگا میرا باپ وکیل تھا، اللہ اکبر، جس کے گھر کے اندر میری ماں بیاہ کے آئی، میری جب میں جوان ہو گیا میری شادی ہو گئی، پہلی رات میں نے بیوی سے کہا ان مہندی کے رنگ کو پھیکا کرنا پڑے گا، تجھے لال جوڑا اتارنا پڑے گا، صبح سویرے میرے ناشتے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی کیسے؟ برتن اپنے گھر کے تو کھول لے، آٹا سبزی ترکاری گھی چینی پتی میں لے کے آ جاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی کیا بس راز کی بات ہے؟ صبح اٹھے، ادھر بیوی نے بھی چولہا جلا لیا، ادھر اماں جان نے بھی آٹا گوندنا شروع کر دیا، ادھر ماں نے روٹیاں پکائی، ادھر گھر والی نے بھی روٹیاں پکائی۔ اماں جان چکیر لے کے بیٹے کے کمرے میں آ گئی، کہنے لگا اماں تیرے ہاتھوں کے کھانے کی کیا بات ہے، تیرے ہاتھوں کے پکے کھانے کی کیا بات ہے؟ اماں جان کتنی مرتبہ ذکر اذکار کرتی ہوگی، قرآن پاک پڑھتی ہوگی، درود شریف پڑھ کے آٹا گونتی ہوگی۔ اماں جان واہ 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 کیا بات ہے؟ اماں جان کی لیکن آج کے بعد تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں خود ذمہ دار ہو گیا، میرے گھر کے اندر پکانے والی آ گئی۔ اماں کہنے لگی آج کون سی میری روٹی میں کیڑے پڑ گئے؟ کہنے لگا اماں بات تیری روٹی کی نہیں، تیرے پکانے کی نہیں، اصل بات تو میرے باپ کی کمائی کی ہے، میرا ابا جان وکیل ہے، پتہ نہیں 1 نمبر کیس لڑتا ہے 2 نمبر لڑتا ہے، کمائی حلال کی لاتا ہے حرام کی لاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی کمائی کی وجہ سے میرا تقویٰ نہ چھوڑ جائے، اس کی کمائی کی وجہ سے میری تہجد کی نماز نہ چھوڑ جائے، اس کی کمائی کی وجہ سے یاد کیا وہ قرآن پاک مجھے نہ بھول جائے۔ اماں روٹی کا چکیر لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ابا جان جب گھر آئے، بیوی کی آنکھوں کو دیکھ کر رو رو کے سوجی پڑی ہے، لال ہو گئی۔ گھر والی سے کہنے لگے ارے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی خدا کے بندے آج تیرے بیٹے نے تیری روزی پہ تانا دے دیا، تیری کمائی پہ مجھے تانا دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہ میں آج روٹی پکا کے اس کے پاس لے کے گئی، کہ میرا باپ وکیل ہے، پتہ نہیں حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، آج کے بعد میں اپنے باپ کی کمائی نہیں کھاؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے داماد نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور چنگیل پکڑا
جس میں روٹی تھی اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گیا اور جا کے کہنے لگا بیٹا میرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے سے فون تو لیتا، میں حلال کماتا ہوں کہ حرام کماتا ہوں؟ تو کہتا ہے میری کمائی کی وجہ سے تیرے تقوی پہ، تیری پرہیزگاری پہ، تیرے تہجد کے سجدوں پہ اثر پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر میری کمائی حلال کی نہ ہوتی تو آج تو قرآن کا حافظ نہ بنتا، آج تو تہجد گزار نہ بنتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے ہاتھوں کی حلال کی کمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دیا ہے۔ نوجوانوں آپ کا میرا مزاج بن گیا، ہر آنے والا کہتا ہے میرے پاس 1 to 5 ہونی چاہیے، ہر آنے والا کہتا ہے میرے پاس پروڈو ہونی چاہیے، کہتا ہے میرا سوسائٹی میں اچھا مکان بن جائے، صبح اٹھوں تو گلے کے اندر سونے کی چین ہو، ہاتھ کے اندر میرے بریسلیٹ پہنی ہوئی ہو، گھڑی میرے لاڈو کی پہنی ہوئی ہو، کالر کا گوہاٹی جوتا میرے پہنا ہوا ہو، کاٹن میں لشمش کپڑے پہن کے اللہ اکبر میرے پاس گولڈ کی ڈبی میرے ہاتھ میں ہو، میں جہاں چاہوں ہوا کرتا چلا جاؤں۔ یہ ہر بندے کی سوچ ہے، ہر بندے کی فکر ہے۔ اور میرے عزیزو، مدنی کریم علیہ السلام نے اترانا نہیں سکھایا بلکہ ہاتھ سے کمانا سکھایا ہے۔ رحمت والے نبی نے ہاتھ سے کمانے والے کے لیے کیا کہا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے کا امیر ترین صحابی ہے، اللہ اکبر، جب دنیا سے گیا اس کے سونے جو سونا وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کی قیمت لگائی گئی تو کئی ارب روپیہ اس دور کے اندر بنی تھی۔ اتنا مالدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اللہ غنی۔ میرے عزیزو، کسی نے ان سے پوچھ لیا مالدار ہو، امیر ترین صحابی ہو، کبھی تجھے کسی پہ رشک آیا؟ کسی کو دیکھ کے تمہیں دل میں سوچا ہوگا کاش میں ایسا بنتا؟ امیر کو دیکھے گا، ذمہ دار کو دیکھے گا، کپڑے والا کپڑے والے کو دیکھے گا، علم والا علم والے کو دیکھے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا بات کہہ دی؟ فرمایا ہاں ایک مرتبہ مجھے رشک آیا تھا۔ کب؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب بڑا صحابی حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، والے نبی نے یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے بھی ہاتھ کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ہاتھوں کو بن رہے تھے، میری آنکھ دیکھ رہی تھی، پیغمبر ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہاتھ رکھتے پریشان ہوتے۔ رحمت والے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو اس کی کلائی کے ساتھ لگایا اور کلائی پکڑ لی، دوسرا ہاتھ ہتھیلی پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ فرمایا میرے ساتھ تیرے ہاتھوں میں کھردرا پن کہاں سے آ گیا؟ تیرے ہاتھوں میں گٹے کہاں سے پڑ گئے؟ تیرے ہاتھوں کی کھال کیوں اتر گئی؟ حضرت سعد انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں لیکن حرام نہیں کماتا، پھیری لگاتا ہوں، ریڑھی لگاتا ہوں، باغ میں کام کرتا ہوں، کھجوروں کا کام کرتا ہوں، رحمت والے نبی سخت کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رحمت والے نبی نے دوسرا ہاتھ بھی ہاتھ کے نیچے رکھ دیا، پھر ہاتھ کو یوں کر کے اٹھا کے اپنے ہونٹوں کے قریب لے آئے، پھر نبوت والے ہونٹوں سے حضرت سعد کی ہتھیلی کو چومنا شروع کر دیا، انگلیوں کے پوروں سے لے کے ہاتھ کے آخر تک آتے، چومتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو نکالتے جاتے، فرماتے القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، کہ میں کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، میری چیخ نکل گئی، لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے میں مدینے کا تاجر عبد الرحمن نہ ہوتا، سعد کی طرح غریب صحابی ہوتا۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، 3 کام سیکھ لو، ان پر پابند ہو جاؤ۔ دنیا داروں تمہارے لیے پیغام ہے، دینداروں تمہارے لیے پیغام ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں تمہارے لیے پیغام ہے، دکانیں کھولنے والوں تمہارے لیے پیغام ہے، برتن والوں کے لیے پیغام ہے، کپڑے والوں کے لیے پیغام ہے، جوتی والوں کے لیے پیغام ہے، بخاری پڑھنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ 3 کام کر لو، رات کو جلدی سونا شروع کر دو، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دو، اور روکھی ملے، گھی والی ملے، کپڑا استری والا ملے، بغیر استری والا ملے، جوتا دوبدر والی چپل ملے، یا میرا زیرو ہیس پپی کا جوتا ملے، اللہ اکبر، رہنے کے لیے تمہیں عالیشان مکان ملے یا کچا مکان ملے، لیٹنے کے لیے اللہ کی زمین ملے یا میٹرس بیڈ چنیوٹ کا فرنیچر ملے، جو چیز ملے ہر حالت میں اللہ کا
کا شکر کرنا. تمہارے دروازے پہ موت تو آ جائے گی, کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں آئے گی. بازار کا ماحول ہے, نمازی لوگ ہو, تقوی والے لوگ ہو, پرہیزگار لوگ ہو, آؤ ایک تحفہ تمہیں دے کے چلا جاؤ. آپ میرے سے علم عمل میں زیادہ ہو, تقوی میں زیادہ ہو. مدرسے والوں تم تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہوگے, ہمیں تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے جماعت با نماز پڑھتے ہوگے, الحمدللہ نماز با جماعت پڑھتے ہوگے. ہمیں تو کبھی سفر میں, کبھی حضر میں دو ہوئے گرانی ورنہ اکیلے پڑھ لی. آؤ میرا عزیزو فیصلہ بات کے غیور مسلمان ہو کہ کوئی کسی دوسرے شہر سے آتا ہے, اپنے شہر کی سوغات لے کے آتا ہے, اپنے شہر کا کپڑا لے کے آتا ہے, اپنے شہر کی سوغات لے کے آتا ہے, اپنے شہر کی مٹھائی لے کے آتا ہے. آؤ میرا عزیزو, پردیسی تمہارے شہر میں آیا, رحمت والے نبی کا پیغام لے کے آیا. میرا نبی, میرے نبی کی ذات بھی رحمت ہے, میرے نبی کی بات بھی رحمت ہے. میں اپنے نبی کا پیغام لایا. حفظ آباد سے آ کر عبدالحنان فیصل آباد والوں کو, کپڑے کے تاجروں کو جا کے بتا دینا, فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے فجر کی 2 سنتیں گھر پڑھ کے آئے گا, اس آدمی کو خوشخبری دے دو, اس کی جنت کا میں محمد ضامن بن گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فیصل آباد والوں پتہ تھا امت کے اندر بیماری آئے گی, امت کے اندر مرض پیدا ہو جائے گا. کیا اللہ اکبر, بیٹے کے پیدا ہونے پہ جھگڑا چلے گا, بیٹے کے پیدا ہونے پہ ڈھول دھمکا ہوگا, بیٹے کے پیدا ہونے پہ باتوں سے استقبال کیا جائے گا. اللہ اکبر, بیٹا پیدا ہوگا, نانی کہے گی مینوں منجی تو اٹھاؤ, میں بھی 4 ٹھٹکے لگا لو. دادا جان سفید داڑھی کا خیال نہ کرے گا, وہ بھی اپنی بہو رانی کے سامنے ناچ کے اپنے پوتے کو اٹھائے گا. بھائی بھی شرم نہیں کرے گا, بہن بھائی مل کے ناچیں گے, آج بھتیجا آ گیا, آج بھانجا آ گیا. اللہ اکبر, بیٹے کے پیدا ہونے پر باپ دکان پر بیٹھا تھا, گھر سے خبر ملی تو باپ بن گیا, تیرے بیٹا پیدا ہوا, جلدی آ جا. کہتا ہے ایسے نہیں آؤں گا جب تک مارکیٹ والوں کا منہ میٹھا نہ کرا دو, اس وقت تک میں نہیں آؤں گا. اس کے برعکس میرے عزیزو, اگر بیٹی پیدا ہو گئی, سر جھکا کے بیٹھا ہے, سودا لینے والا دکان پہ آیا, انہوں نے کہا چاچا جی کیا بات ہے, آج بڑا منہ مسور کے بیٹھے ہو. کہتا ہے پتہ نہیں میرے کون سے گناہ آگے آ گئے, پتہ نہیں میرے کون سی مصیبت میرے آگے آ گئی, پتہ نہیں کون سی پریشانی میرے پہ آ گئی. کیا ہوا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر, کیسے بات کہ غیور مسلمانوں, اللہ اکبر, موضوع نبی رحمت ہے, سنو رحمت والے نبی کا پیغام. فرمایا جس عورت کے, جس آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, وہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے, فرشتہ اس عورت کے سرانے آ جاتا ہے, فرشتہ اس مرد کے سرانے آ جاتا ہے. بعض جگہ تو آیا اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے, بعض جگہ آیا اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اٹھ جا, بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان نہ ہو. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہر میدان میں بیٹی کے باپ کی اللہ مدد کرے گا. پتا تھا امت کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے گا, امت کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے گی. بیٹوں کے پیدا ہونے پہ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگ عقیقہ نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیزو, بیٹی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے, بیٹی کا شان بڑھانے کے لیے, بیٹی کا مقام بڑھانے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا او لوگوں جس کے 4 بیٹیاں ہوں, آپ نے فرمایا او لوگوں جس کے 3 بیٹیاں ہوں, فرمایا پریشان نہ ہونا, اور لوگوں 3 بیٹیوں کے باپ بننے پر خوشی کا اظہار کرنا, مٹھائی تقسیم کرنا, عقیقہ کرنا, اپنی بچیوں کا نام اچھا رکھنا. قسم ہے اس وقت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تلاش کرتی پھرے گی, میں بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا, جی بھر کے میں کوثر پلاؤں گا, پھر اللہ کی عزت کی قسم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. ایک جوان اٹھے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے تو دعائیں, فرمایا تو بھی آ جانا. ایک کہنے لگا کملی والے
میرے تو ایک ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا تو بھی آ جانا. ایک مجمع کے اندر میں نے یہ بات کی. دعا کے بعد بیان کے ختم ہونے کے بعد ایک آدمی میرے پاس آ گیا, کہنے لگا اللہ والو جس کی ایک نہ ہو, میں نے کہا تمنا بیٹی کی ہو اور وہ بیٹی پیدا نہ ہو, قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن رحمت والا نبی اس کی بھی شفاعت کی دعا کرے گا. پتہ بھاؤ میں مر جائے. نوجوانوں اللہ پاک نے تمہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, بن گئے, اولاد ہونے والی ہے. اللہ سے دعا فرماؤ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے دے. ایک پیر صاحب کے پاس ایک ان کا مرید چلا گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی کا کیا بات ہے, کہ 2 سال ہو گئے ایک آدمی کے دروازے پہ دھکے کھاتے کھاتے میرا کام نہیں بنتا, آج آنا کل آنا پرسوں آنا. اللہ والے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کہنے لگے پھر میں کیا کروں, یا تو کوئی مجھے وظیفہ بتا دو یا میرے لیے دعا فرما دو. اللہ والے کہنے لگے میاں وظیفہ میں تجھے بعد میں بتلاؤں گا, دعا میں تیرے لیے بعد میں کروں گا, پھر کیا کروں. فرمایا اللہ ایسا کر گھر چلا جا, پہلے میرے دعا کرانے سے پہلے میرے سے کروانے سے پہلے اپنی ماں سے دعا کرا. کہنے لگا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی, کہ بہن جوان ہوگی, کہ اس کی تو شادی کر کے سسرال میں رخصت کر دیا, کہ بیٹی ہے, کہ بالی کوئی نہیں, ننھی چھوٹی سی بیٹی ہے. فرمایا میرے کہنے پہ جا اس سے دعا کروا دے. گھر گیا اور بیٹی سے کہنے لگا بیٹی دعا کر. بیٹی کہنے لگی ابو جی وہ کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر. باپ نے یوں کر کے ہاتھ اٹھوا دیے, کہ بیٹی بس یوں کہہ دے اللہ میرے ابو کی پریشانی دور کر دے. بیٹی کہنے لگی اچھا جی ابھی کروں گی. اللہ اکبر, ماں کا مسلح اٹھا کے لائی, ماں کا دوپٹہ اٹھا کے لائی. ابا کہنے لگا کیا کرتی ہے, کہ جب اماں سجدہ کرتی ہے تو یہ مسلح بچھا کے دوپٹہ اوڑھ کے کرتی ہے. باپ کے سرانے مسلح بچھایا, سر پہ دوپٹہ اوڑھا, ایک ہاتھ باپ کی چرپائی پر, دوسرا ہاتھ خدا کے سامنے پھیلایا. کہنے لگی اللہ پتہ کوئی نہیں دعا کیا ہے لیکن میرے ابے کی پریشانی دور کر دے. اللہ اکبر. جیسے بچہ روتا نہیں, رونے جیسا منہ بناتا ہے, کہ میری بچی نے رونے جیسا منہ بنایا, میری بھی آنکھ سے آنسو نکل کر میرے چہرے پہ گرا. میں نے کہا عرش والے میرے آنسو پر تجھے رحم نہیں آتا, ننھی کے ہاتھوں پر تو رحم کھا لے. کہ جب میری بچی نے رو کے دکھایا, اللہ اکبر, رات کے پہر میں دروازہ بجا, میں اٹھ کے دروازے پہ گیا. وہی آدمی تھا جو 2 سال سے کہتا تھا آج آنا کل آنا, وہ میرے دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا. کہنے لگا پتہ نہیں کون سا تو نے کرنٹ چھوڑا تو مجھے چرپائی سے اٹھا کے تیرے دروازے پہ لے آیا. گنبد خضرا کے مکی سے میں نے درخواست کی خدا تمہیں بھی بار بار لے جائے, ہمیں بھی اللہ جل شانہ کسی سال معروم نہ فرمائے. اور میرے عزیزوں کوشش کرو, تو بھی مدینے جا, میں بھی مدینے جاؤ. میں مدینے شریف گیا, میں نے پوچھا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, میں نے کہا کملی والے اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا فرمایا, اللہ نے مجھے بیٹی بھی عطا فرمائی, میں اگر گھر بازار سے فروٹ لے کے جاؤں, مونگ پھلی ریوڑی لے کے جاؤں, کنو کیلا سیب لے کے جاؤ, والے بتا میں دروازہ کھولوں بیٹا بھی دوڑتا آ جائے, بیٹی بھی دوڑتی آ جائے. رحمت والے نبی بتا میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں, حضور نے مسکرا کے فرمایا بیٹی کے ہاتھ میں دے دینا, بیٹا تو لیتا رہے گا, کیا پتا سسرال جانے کے بعد فروٹ کا تھیلا اس کے ہاتھ میں آئے گا یا 24 گھنٹے صفائی کرنے کے لیے جھاڑو آئے گی. وہ نبی رحمت بیٹیوں کا مقام بتلا کے چلے گئے, ماں کا مقام بتلا کے چلے گئے. فقیروں سن لو, امیروں سن لو, بخاری شریف پڑھنے والے سن لو, قرآن پڑھنے والوں سن لو, تاجروں سن لو, عالم مفتی سن لو. رب کعبہ کی قسم ہے کملی والے نے فرما دیا ماں کا کوئی ادا نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں جو نماز نہیں پڑھتا ماں باپ کا حق کھا گیا. والی صاحب میں کیسے حق کھا گیا, اپنی اماں کو نے جوڑے بنا کے دیے, اپنی اماں کو نے کپڑے بنا کے دیے, اپنی اماں کو میں مہینے کا خرچہ دیتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی تو ماں کا حق کھا گیا. اگر نماز نہیں پڑھتا, کہتا ہے اگر نماز سے اور ماں کے حق سے میرا کیا تعلق ہے. میں نے کہا تیار میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد جب دعا پڑھتا ہے تو اس میں پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے تو ماں باپ کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے, خدا کی مخلوق کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے.
بیٹے نے زمین پہ پاؤں مارا اور کہتا اماں اسی تیرے نے کی نہیں کیتا، تیرے لیے کمرہ بنایا، کمرے میں اسی لگوایا، اماں دوائی ختم ہونے سے پہلے دوائی میرے پاس آ جاتی ہے۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اماں کیوں نہ کہنا، میرے بچے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ماں بھی جوش میں آ گئی، جلال میں آ کے کہنے لگی ٹھیک ہے، تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ادھر کہنے لگا پھر کیڑی گل ہو گئی کہ نہیں کیتا تے خرچ کر دیں گے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرا حق ادا کرنے کے لیے آج رات تو نے اپنے بیڈ روم میں نہیں سونا، سلیپنگ روم میں نہیں سونا، آج تو نے اپنی بیوی کے پہنوں میں نہیں سونا، آج میرے پیروں میں سونا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا والوں کو پہنوں پر آؤ، آج میں ماں کے کمرے میں سوں گا اور اپنی اماں جان کا حق ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، دروازہ بند، کمرے میں ماں اور بیٹا، بیٹے کو کہا میری پینٹیوں میں لیٹ جا، ماں سرانے کی طرف لیٹ گئی۔ تھوڑی رات گزری، اماں جان نے پیر مارا اور پیر مار کے کہا پترا پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا۔ اچھا اماں جی، برتن سے مٹکے سے پانی بھرا، برتن میں لے کے آیا، 3 گھونٹ بھرے اور 3 گھونٹ پینے کے بعد جو پانی پیالے میں بچا تھا سارا بستر پہ پھینک کے گیلا کر دیا۔ اماں یہ کیا؟ کہ چپ کر جا، جو بھی کرتی ہوں دیکھتا جا، خاموشی سے سنتا جا، کیونکہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہے۔ بچہ پھر گیلے بستر پہ لیٹ گیا، جوان تھا، تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، ماں نے پھر ماں مارا، اماں ہون کی ہے بیٹے پانی پلا، تھوڑی دیر پہلے تو پیا تھا کہ تمہیں حق ادا نہیں کرنا۔ مٹکے سے پانی بھر کے لایا، اماں کو پلایا، ماں نے پھر آدھا پیالہ پیا، بچا پانی پھر بستر پہ پھینک کے دوسرا حصہ بھی گیلا کر دیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پاگلوں والی حرکت کر رہی ہے، حالانکہ پڑھی لکھی ہے، 5-6 بچوں کی اماں ہے۔ اماں کہنے لگی حق ادا کرنے کے لیے گیلے بستر پہ لیٹ گیا، لیٹ گیا۔ 3-4 بجے خراٹوں سے نیند آ رہی تھی، بے خبر سو رہا تھا، ماں نے پیٹ پہ پھر لات ماری کہ مجھے پانی پیلا۔ اللہ اکبر، اس وقت کہنے لگا اماں ایک مرتبہ پی لے، کہ چپ کر تو نے ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ برتن پانی کا بھر کے لایا، ماں کو پلایا، اماں جان نے 3 گھونٹ پیے، بچا پانی بچوں کے کپڑے پہ پھینک دیا، پیر زمین پہ مارا۔ اس سے میں آ کے کہنے لگا صحیح بیوی کہتی ہے تو پاگل ہو گئی ہے، میرے سامنے حرکت کرتی ہے، میرے جانے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کو کتنی تنگ کرتی ہوگی۔ دروازہ بند کر کے جانے لگا۔ اماں نے کہا حق ادا کرنے والے کم بخت ادھر آ جا، میں نے 3 مرتبہ بستر گیلا کیا، تو نے مجھے پاگل کہہ دیا، جب 6 مہینے کا تھا تجھے سردی سے بخار چڑھ گیا، اس بخار کے عالم میں کسی بستر کو تو نے 25 مرتبہ گیلا کہا، میں نے گیلا کیا، میں نے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا۔ جتنی مرتبہ پیشاب کرتا میں ماتھا چوم کے تیرا پیمپر بدلتی رہتی، جب سارا بستر گیلا ہو گیا پھر میرا سینہ بچا، سردی سے میں بھی ٹھٹر رہی تھی، ٹھنڈے پانی سے تیرے کو لوٹڑے، تیرے کپڑے تھے دھو دھو کے ٹانگے دھو دھو کے بیٹھے، مجھے بھی سردی لگ گئی تھی، جب آخری مرتبہ میرے سینے پہ لٹایا، سوتے سوتے تو نے پیشاب کر کے میرا سینہ بھی گیلا کر دیا۔ میرے بچے میں نے تجھے اتار کے چرپائی سے نہ پھینکا، بلکہ اس وقت میں نے اللہ غنی تیرا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے کہا تھا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ والا حصہ گیلا کیا یہ تو خوش ہے۔ چیخ نکلی بیٹے کی، ماں کے پیروں میں گر کے کہنے لگا ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں، فرما گئی ہادی کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آخری بات کر کے جاؤں گا، آگے سے وارننگ آئی ہوئی ہے میرے عزیزوں، آخری بات کر کے جاؤں گا، او لوگوں ماں باپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑنا، کوشش کرنا کھلانے پلانے کی اچھے سے اچھا، کوشش کرنا اڑانے پہنانے کی اچھے سے اچھا، کوشش کرنا رہنے جلانے کی اچھے سے اچھا، کوشش کرنا کہ اپنی ساری زندگی کی خوشیوں کے قدموں پہ نچھاور کر دو، پھر اللہ کی قسم قدم تو اٹھانے کی تمہاری دیر ہے، اللہ ہر جگہ ہر میدان میں عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بڑوں کا ادب کرنا سیکھے، ماں باپ کا خیال کرنا سیکھے، آپس کے اندر احساس پیار ہمارے اندر اتنا ہے میرے عزیزوں، گستاخی ناروے کے اندر پیار ہمارے اندر اتنا ہے، گستاخی ہالینڈ کے اندر ہوئی، یہاں سے امریکہ ہالینڈ ناروے مرد آباد ہو گیا، لیکن میرے عزیزوں احساس اپنی برابر کا نہیں۔ صبح جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے جائیں گے، سفید جوڑے
چیچا پہن کے جائیں گے، لال مدینے کا رومال سر پہ رکھ کے لے کے جائیں گے، سفید ٹوپی مدینے کی خوشبو مدینے کا سرما پہن کے جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے راضی کرنے کے لیے خدا کو جا رہے ہو لیکن اس کے محبوب کو ناراض کر کے جاؤ گے، کیونکہ اس کی سنت کے اوپر اس طرح چلا کے چلے جاؤ گے۔ احساس ہمارے اندر رتی برابر کا نہیں، پیار ہمارے اندر اتنا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود مدینے زندگی کو بھیج رہا، خود مسلح پر نہیں آ رہا۔ احساس اتنا ہے میں تنوارا میں جانوارا، میرے عزیزوں پیار اتنا کہ سب کچھ قربان کر دوں۔ احساس اتنا ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لو۔ میرے عزیزوں احساس کرنا سیکھو، جیسے غمخوار نبی رحمت والا نبی امت کا احساس کر کے گیا، اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس کے نبی کی امت کا، اس نبی کی امت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگے اور زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ دین کے پھیلانے میں، اللہ کے نبی کی زندگی کو عام کرنے میں مال جان وقت سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔